आदाब नाजरीन, यूथ फोरम का और एक शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। मैं आपकी मेज़बान उर्वतुल वस्का। नाजरीन, जहां तक क्लाइमेटिक चेंज का ताल्लुक है, इस लिहाज से आए दिन बातचीत होती रहती है और हम सब इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि किस तरीके से क्लाइमेटिक चेंज एक ग्लोबल कंसर्न बना हुआ है। तो इस बीच क्या स्ट्रैटेजीज हैं जो हम अपना सकते हैं इस क्लाइमेटिक चेंज को ओवरकम करने के लिए? क्या स्ट्रैटेजीज हैं जो एक यूथ अपना सकता है? क्या स्ट्रैटेजीज हैं जो हम सब मिलकर यूज कर सकते हैं कि आने वाला हमारा जो मुस्तकबिल है उसमें हम अपने इस अर्थ को जो हमें जिंदगी देता है, इसके तहत हमारे जो फराइज हैं वो हम पूरे कर सके। इसी चीज को समझने के लिए आज के इस शुमारे में जिस खास मौजू का हमने इंतखाब किया है वो है क्लाइमेटिक चेंज एडेप्टेशन स्ट्रैटेजीज बिल्डिंग रेजिलियंस इन द फेस ऑफ चेंजिंग क्लाइमेटिक पैटर्न्स। और इस खास मौजू पर बात करने के लिए आज के इस शुमारे में जिन खास मेहमानान को हमने दावत दी है, आइए उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शकील अहमद रोमशू साहब। आप वाइस चांसलर इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सफीना बानो। आप पेशे से एक उस्ताद हैं और आपको बता दें कि हाल में सफीना जी को LG मनोज सिन्हा की तरफ से बेस्ट टीचर अवार्ड भी मिला है। हमारे साथ और एक दोस्त भी जुड़े हैं, आइए उनसे भी आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मीर काशिफ, आप एक स्टूडेंट हैं। आप सब मेहमानान का बहुत बहुत इस्तकबाल। चलिए इस डिस्कशन की शुरुआत आपसे करते हैं। सबसे पहले आपसे हम एक ओवरव्यू लेना चाहेंगे क्लाइमेटिक चेंज के लिहाज से। हमारे ऑडियंस को ये बताइएगा कि किस तरीके से जो क्लाइमेटिक चेंज है इस बारे में बात करना क्यों जरूरी है, और साथ में ये भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या स्ट्रैटेजीज हैं जो हम अपना सकते हैं इस क्लाइमेटिक चेंज को ओवरकम करने के लिए। जैसे कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल कंसर्न है। आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द नंबर वन कंसर्न जो इस वक्त ह्यूमैनिटी को फेस हो रहा है, दैट इज द क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज जो है, आई थिंक चाहे वो हमारी ज़िंदगी का कोई भी एस्पेक्ट हो या हमारी इकोनॉमी का कोई भी सेक्टर हो, इस पर इसके इम्पैक्ट्स हो रहे हैं। It is not that कि अभी ये स्टार्ट हुआ climate change, so we are facing the brunt of climate change for the last almost 30-40 years now, significantly. और जैसे कि मैंने कहा कि ये कि this is the major concern, खासकर जम्मू कश्मीर लद्दाख में अगर आप देखेंगे, unfortunately we face the maximum brunt of climate change. जो climate change के जो असरात है उसका सबसे ज़्यादा अगर आप इम्पैक्ट देखेंगे वो इंडियन हिमालयस माउंटेन्स एरियाज़ में दिखाई देता है। और चूंकि हम यहाँ अगर आप देखें, लोग पूछते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह क्या है। क्लाइमेट चेंज की वजह है ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो, नाइट्रस ऑक्साइड हो, मीथेन हो, और ये मोस्टली इंडस्ट्रीज से इमिट हो रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो यहाँ इंडस्ट्री है नहीं, बट चूंकि ये क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल फिनोमिना है। अगर आप जब हम कश्मीर में कहते हैं कि आज कल बर्फबारी होगी, तो हम कहते हैं वेस्टर्लीज आ रहे हैं। ये वेस्टर्लीज वेस्ट से आ रहे हैं, ये अटलांटिक ओशन से आते हैं, ओरिजिनेट होते हैं, यूरोप के ऊपर से होके आते हैं। तो जब ये हमारे यहाँ बारिशें और बर्फबारी लाते हैं, उसके साथ ग्रीन हाउस गैसेस भी लाते हैं। तो ये चूंकि ग्लोबल फिनोमिना है, इसलिए इस पर जो एक्शंस भी होंगे वो ग्लोबल लेवल पर ही होंगे। जी, आपसे और भी इस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सफीना जी आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे। हम चाहते हैं कि आप बहैसियत उस्ताद इस चीज़ का जवाब दें कि जो हमारी जो स्टूडेंट्स हैं या अपने भी आपके करियर में, अपने प्रोफेशन में आप देखते होंगे कि हम जो है या हमारी किताबें जो हैं उसमें भी हम इस चीज़ का जिक्र होता है कि क्लाइमेटिक चेंज क्या है, ग्रीन हाउस। तो एक बचपन से ही एक बच्चे को ये चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन आपको लगता है कि इतना ही काफ़ी है या और भी कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं जो हम अपना सकते हैं? क्या कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं जो आपने यूज़ की हो जिसकी आप मिसाल देना चाहे यहाँ पे?
سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گی کہ آئی ایم گلیڈ ٹو سی many of you here like coming together thinking over this issue and discussing the highly complex problems with this climatic change. تو سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گی کہ ایجوکیشن سسٹم جو ہے دیٹس ایکچولی بیسڈ آن دا ڈیٹڈ آئیڈیاز ڈیولپڈ ان دا 1970s. تو تب سے لے کر ہم بھی بچپن سے جب لائک ایز اے اسٹوڈنٹ کریئر میں تھی یا ایز اے ٹیچر اب میں کریئر میں ہوں تو ہم اس وقت بھی ان کلائمیٹک چینج ایشوز کو ٹیکل کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. ان دا ایجوکیشنل سیناریو مجھے لگتا ہے ایز اے ٹیچر پرائمرلی ہم نے اسٹوڈنٹس کو پہلے ایجوکیٹ کرنا آن دا فیکٹس آف دا سوشل چینج, اور اس میں ہم دونوں چیزیں لے رہے ہیں, میٹیگیشن ایجوکیشن بھی اور ایڈاپٹیشن ایجوکیشن. میٹیگیشن ایجوکیشن میں ہم یہ بچوں کو سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم ان کے اندر ایک انٹلیکچوئل کمپٹنسیز ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو ابھی سر نے کہا کہ جو روٹ کازز ہوتی ہے ایمیشن آف دس گرین ہاؤس گیسز, تو میٹیگیشن ایجوکیشن میں ہم یہ چیز سوچتے ہیں کہ جو روٹ کاز ہیں کلائمیٹ چینج کی اس کو ہم کیسے ریڈیوس کر سکتے ہیں, اس کو ہم کیسے کرب کر سکتے ہیں, ہم کیسے اس کو ٹرن ڈاؤن کر سکتے ہیں. جہاں تک ایڈاپٹیشن ایجوکیشن کا سوال ہے تو وہاں پہ ہم وہ ریزیلینس کیپیسٹی بلڈنگ بچوں میں ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ایکچولی اب کلائمیٹ ہیں یا جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کلائمیٹ ہونے جا رہا ہے, ہم اس کو اس کے ساتھ کیسے ایڈجسٹ ہو سکتے. تو اس میں ہم ایجوکیشنل سیناریو میں دونوں طریقے کی میجرز کو لائک انکلکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک تو ہوتا ہے بیہیورل اینڈ آپریشنل میجرز, تو یہاں پہ فنڈنگ کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے. بیہیورل جہاں تک ہے ہم بچوں میں سینسٹیوٹی پیدا کرتے ہیں, ان کو ان کے نوٹس میں پہلے یہ چیزیں لا رہے ہیں کہ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے. دوسری بات ہوتی ہے ایبلٹی, ان کو پھر ہم اس لائق بنا رہے ہیں سو دیٹ وہ ان چیزوں کو ریسپونڈ کرے, ریئیکٹ کرے ان کو دیکھ کر. اور اسی طریقے سے پھر ہے اس کے بعد انکلینیشن, تو پھر وہ اسی طریقے سے لرن کرتے ٹرانسفارم کرتے ڈے ٹو ڈے, لائک جیسے کہ ان کو لائک اپنے سوسائٹی میں اپنی لوکیلٹی میں کون سی پرابلمز مل رہی ہے تو اس کے ساتھ وہ اسی طریقے سے پھر آگے لائک ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور دوسرا جو میجر ہے اس میں دیٹ از وائڈر میجر, تو آلدو یہاں پہ فنڈنگ کی بھی ضرورت پڑتی ہے, گورنمنٹ کو بھی یہاں پہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اسکولز جو آلریڈی ہم بچوں کو وہ ایٹماسفیئر دے رہے ہیں تو کیا وہ آلریڈی اس اسٹرکچر میں جا رہا ہے. سپوز ریسنٹلی ہم اس وائڈر میجر میں اب اس پر کام کر رہے ہیں کہ کیا نیٹ زیرو انرجی اسکولز اویلیبل ہیں جہاں پہ بچے کو پہلے دن سے ہی لائک پتا چلے کہ ہم ایکچولی کلائمیٹ چینج کے اوپر کام کر رہے ہیں اینڈ دیٹ از این ایشو. تو میٹیگیشن ایڈیپٹیشن میں یہ ہے کہ میں انڈیویجول لیول پہ کر رہی ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ اس کا امپیکٹ مجھے مطلب ایٹ ہینڈ ملے. تو اس کے لیے ہم نے ہر ایک انڈیویجول کو میٹیگیشن کے لیے لائک اپنی طرف سے اپنی سطح پر کام کرنا ہے. تو اٹس جسٹ لائک وی ہیو ٹو ایکٹ انڈیویجولی بٹ تھنک گلوبلی. جہاں تک کہ ایڈاپٹیشن کا ہے وہ ہمیں انڈیویجولی ایکٹ بھی کر رہے ہیں اور ہم انڈیویجولی پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں اور ہم انڈیویجولی پرابلم کا سولوشن بھی ڈھونڈ رہے ہیں. کاشف آپ ہمیں بتائیے کہ جس طریقے سے سفینہ جی نے ذکر کیا کہ ہمارے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں ان میں ہم کس طریقے سے بچے میں یہ سینس ڈیولپ کرتے ہیں کہ وہ کلائمیٹک چینج کے لیے کیا سٹیپس لے سکتا ہے جس سے اس چیز کو ہم کرب کر سکیں. آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ایک چونکہ ہم ایک یوتھ فورم کے پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں, آپ یوتھ ریپرزینٹ کر رہے ہیں یہاں پہ, آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ کس طریقے کا رول بنتا ہے یوتھ کا اور کس طریقے سے جو ہے ایک یوتھ یہ جو اسٹریٹجیز ہیں یا یہ جو چیزیں ہمیں سکھائی جاتی ہیں اس کو پریکٹیکلی جو ہے اپلائی کر سکتا ہے. فرسٹ آف آل آئی اگری ود ہر, آئی اگری ود میم, انہوں نے جو بھی بولا بالکل صحیح بولا. اینڈ ایون اف آئی ٹاک اباؤٹ مائی سیلف فرسٹ just as an individual, when I was even in my 9th class تو school سے ہی start ہوتا ہے. I told my teachers that I want to join an NGO and they supported me. Then we had a lot of plantation drives which is I believe that is one of the best things which I have done in my life. تو اس ایک تو وہ چیز promote ہو رہی ہے. And right now I am studying in a higher secondary. There as well I talk to my teachers. Then they give us ideas about a lot of cleanliness drives. We do it ویری فریکوینٹلی اور ہم اور زیادہ پلانٹیشن ڈرائیوز کر رہے ہیں. اینڈ دین یو ول بی سرپرائز ٹو نو دیٹ چلڈرن ہو آر آف 15-16 year old teenagers,
They are having some new startup ideas who want to build their startups based on crap, based on plastic. Like they want to make their startups based on reusable plastic. क्योंकि गवर्नमेंट के लिए भी ये जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ग्लोबली, फॉर इंडिविजुअल्स, फॉर एवरीवन. तो अगर किसी भी वाटर बॉडी में बहुत ज़्यादा प्लास्टिक जमा हुआ है या कहीं पे भी, इवन अगर हम देखिए बड़े बड़े ब्रांड्स भी क्या कर रहे हैं, लाइक देयर आर अ लॉट ऑफ शूज़ ब्रांड्स जो रीयूजेबल प्लास्टिक का यूज़ करके उनको वैसे फिर सेल करते हैं और उनकी एक बहुत अच्छी, मतलब एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बनता है. तो मैं देख रहा हूँ कि मेरी एज के लोग जो यंगस्टर्स है वो इसमें जाना चाहते हैं. दे आर रियली वेरी इंटरेस्टेड इन इट. एंड see, there comes another thing, that if I talk about myself, when I was a child, I wouldn't care that much about garbage, but it is definitely because of our education system and because of my teachers who have taught me, no, if you will do this, you won't even believe at this time that it will have a huge impact over the years. Because अगर जब हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की, है आज अगर हम देखिए ग्लोबली बहुत ज़्यादा इफेक्ट है, लेकिन स्टिल आई फील कि हम तो अपनी लाइफ गुजार सकते हैं इसमें 60-70 इयर्स, बट इट इज इसके बाद वाली जनरेशन होगी उनके लिए बहुत बड़ा कंसर्न है. बट जब हमारे टीचर्स हमें डिटेल में सिखाते हैं तो आई सीरियसली बिलीव कि राइट नाउ जिस हिसाब से हमें सिखाया जाता है स्कूल्स में, मैं अगर पर्सनली बात करूं या अपने फ्रेंड्स की बात करूं, तो हम अब उतने ज़्यादा लेजी भी नहीं रहते कि अब हम गार्बेज को उधर इधर फेंक दें, बल्कि अभी डस्टबिन में ही फेंकना है. सो 85-90% ऐसा होता है. सो आई एम रियली वेरी हैप्पी विद इट. आपसे हम जानना चाहेंगे कि चूंकि आप वीसी है IUST में, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल भी जो है एक स्ट्रैटेजी है कि किस तरीके से हम जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कैसे हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जो स्ट्रैटेजीज हैं क्लाइमेटिक चेंजिंग पैटर्न्स को कर्ब करने के लिए, इनको एडेप्टेशन जो स्ट्रैटेजीज हैं वो क्या हो सकती हैं. अगर आप देखें ये जो क्लाइमेट चेंज का सारा फिनोमिना है, ये जो हमने कहा कि ग्रीन हाउस गैसेस, तो बेसिक जो ये इमिशन होती है इनको जो हम फॉसिल फ्यूल पेट्रोल या डीजल हो, खाड़ कोक हो, कोल हो, तो ये सारा जब हम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं तो उससे इमिशंस होता है, ग्रीन हाउस गैस इमिशंस. तो इसका सबसे इफेक्टिव जो ट्रीटमेंट है या स्ट्रेटजी है क्लाइमेट चेंज को कम करने का, दैट इज़ अबाउट शिफ्टिंग फ्रॉम दिस फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी टू ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी. तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट इफेक्टिव स्ट्रेटजी जो आज ऑल ओवर द ग्लोब इम्प्लीमेंट की जा रही है, दैट इज स्विचिंग टू द ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी. तो ये एक बहुत ही इम्प्लीमेंटेबल है, एक्शनेबल स्ट्रेटजी है. अगर आप देखें इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर आप देखें तो हमारी यूनिवर्सिटी जो है ऑलमोस्ट 65% ऑफ आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी से मीट होती है, सोलर एनर्जी से. तो ये बहुत ज़रूरी है. जैसे हमारी जो इंटरनेशनल कमिटमेंट भी है, इंडियाज़ इंटरनेशनल कमिटमेंट की बाय 2070 वी विल बी कार्बन न्यूट्रल. जैसे आपने कहा कार्बन न्यूट्रल मीन्स कि हम जितना हम यूज़ करते हैं कार्बन इमिशंस या जनरेट करते, सो इट विल बी बैलेंस्ड, द इमिशंस दैट विल बी नेट ज़ीरो. तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी कमिटमेंट है कंट्री की कि 2030 में हमारे 30% ऑफ द ऑल व्हीकल्स ऑन द रोड्स विल बी इलेक्ट्रिक बैटरी ऑपरेटेड. तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम टेक्नोलॉजी को यूज़ कर ले, स्विच ओवर फ्रॉम फॉसिल फ्यूल टू द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड ऑल दैट. आई थिंक दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी जिस पर काम कर. और लोगों को भी, जैसे यहाँ पर भी कश्मीर में भी आप देखेंगे, चूँकि मैंने कहा इंडस्ट्री हमारी उतनी है नहीं, लेकिन अगर आप नंबर ऑफ कार्स देखेंगे रोड्स पे तो वो तो बहुत ज़्यादा नंबर है. इसी तरह जो हमारे यहाँ पर बायोमास वुड जलाया जाता है, ट्रीज़ को कट किया जाता है, देन क्योंकि हमारे विंटर या ऑटम में हमारी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होती है, तो इससे भी इमिशंस होते हैं. मेरे हिसाब से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो आपका क्वेश्चन है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है टू प्रोवाइड ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, क्योंकि एनर्जी इज द मेजर reason responsible for the
greenhouse gas emissions. جی سفینہ جی، آپ سے جانتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہمارے اسکولس ہیں یا جو ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں وہ مل کر گورنمنٹ کے ساتھ ایک کولیبریشن کر کے اس چیز کو اور زیادہ پروموٹ کر سکتی ہیں. جی جی because I guess we as teachers are too small to make a dent on this issue, so definitely we need to disseminate our share in the collaborative efforts. And مجھے لگتا ہے کہ وہاں پر تب جا کر ہم بچوں کے اندر جو ہے نالج، اسکلس یا دوسری کچھ لائک انٹلیکچوئل سینس جو ہے وہ ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم نے بھی لائک ایڈمنسٹریشن سے سپورٹ کی ضرورت ہے ایز اے ٹیچر، بیکاز وین وی ٹاک اباؤٹ دس تھنگ کہ ہم نے کمیونٹی کو کیسے موبلائز کرنا ہے، ہم نے کیسے پھر ایکشن میں ان کو انگیج کرنا ہے، ہم نے جو لوکل ہماری گورنمنٹ ہیں ان جو ایڈمنسٹر کر رہی ہیں ڈفرینٹ پالیسیز، تو وہ ہمیں لائک یہ جو ایجوکیشنل سنیریو کیسے سپورٹ کر سکتے. تو اس بیچ مجھے لگتا ہے کہ فرسٹ آف آل we as a teachers we need to get a curriculum standard in innovative programs. تو وہاں پر جیسے کہ I would like to reiterate Professor over here to deal into my discussion، وہ یہ کہ سائنس جو سائنس ٹیچنگ آف کلائمیٹک چینج ہے اس کو ضروری ہے کمبائن کرنا اس وقت سوک ایجوکیشن کے ساتھ، بیکاز سائنس جو ہے سائنس اپروچ دیٹ پروڈیوسز دا کمپیریبل لیولز آف نوئنگ دا فیکٹس، بٹ وی ہیو ڈفرنٹ ڈسپوزیشنز اور دیر از سائنس ٹیچنگ کے ہوتے ہوئے بھی ہمیں بچے کے اندر جب ہم سیلف ایفیکیسی لائک ڈیولپ کرتے ہیں تو ساتھ ہی ہمیں ان کے اندر وہ ہوپ بھی لائک ڈیولپ کرنی ہے کہ یس وی کین ٹیکل دس پرابلم، اور ساتھ ہی ان کے اندر ہمیں سینس آف ریسپانسبلٹی، سوشل ریسپانسبلٹی رادر وہ بھی ڈیولپ کرنی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ کہیں نہ کہیں ہمیں یہاں پر ایک اورینٹ بیسڈ کریکولم چاہیے جو پروجیکٹ بیسڈ ہو، پرابلم بیسڈ ہو. اس کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے کہ مورل ایجوکیشن کی بھی ضرورت ہے. آپ کہیں گے کہ اب مورل ایجوکیشن یہاں پہ کیسے آ گیا؟ تو مجھے لگتا ہے کہ ہم جب بھی کچھ پرابلمس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اٹس آل بیکاز وی آر ایکچولی سلپنگ ان دا مورل کرپشن. چھوٹی سی ایگزامپل میں یہاں پہ دینا چاہوں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان درخت لگائے یا چھوٹا سا بیج ہی بو دے تو قیامت تک اس کے لیے وہ صدقہ رہتا ہے. اسی طریقے سے وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کل قیامت ہو تو آج بھی درخت آپ کو لگانا ہے. اور ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر چلتی ہوئی نہر پر بھی آپ ہیں تو وہاں پہ بھی اتنا ہی پانی آپ استعمال کیجئے جتنا آپ کو چاہیے. اسی طریقے سے قرآن کی آیت ہے وَكُلُّوا وَاشْرَبُوا وَلَا تَسْرِفُوا کہ آپ کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، تو غیر ضروری استعمال نہیں کرنا ہے. تو اس میں لوکل کمیونٹی انگیجمنٹ کی بات کی. جی جی کاشف آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ ایک یوتھ کا رول کیا بنتا ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں ایک یوتھ جو ہے وہ زیادہ جو کمیونٹیز کو ہے وہ انگیج کر سکتے ہیں. اگر ہم فیلڈ میں آ کے یا اگر ہم ان علاقوں میں جا کے جہاں پہ لٹریسی لیول کم ہے ان لوگوں کو اویئر کریں اس چیز کے بارے میں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طریقے سے ہم جو اپنی کمیونٹیز ہیں لوکل کمیونٹیز کو ان کو ہم زیادہ سے زیادہ انگیج کر سکتے ہیں؟ اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ یہی ہے لیک آف اویئرنیس ابھی بھی بہت ساری جگہوں پہ ہے. کیونکہ اگر ہم دیکھیں جیسے سر نے بھی ابھی کہا کہ گلوبل وارمنگ وہ جو امبیلنس ہو رہا ہے ہمارے ایٹماسفیئر میں، لائک کاربن ڈائی آکسائڈ کو اگر دیکھ لے کتنا انکریز ہو رہا ہے، وہ کیسے ہوگا؟ ایس میم سیٹ کہ ہمیں وی شوڈ پلانٹ مور اینڈ مور ٹریز، جو کہ ہو رہا ہے بٹ جتنا ہونا چاہیے پہلی بات اتنا تو نہیں ہو رہا. ہمیں جتنا ہو سکے یوتھ کو اویئر کرنا چاہے، اور دا مومنٹ we'll aware them, they'll definitely get involved in those activities where they'll start planting trees. But then there comes another side کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا ہم ٹریز کاٹنا ہی بند کرتے. See, I believe it is completely and utterly a nonsense idea because it cannot happen. Like right now if I'm sitting on this chair, it is made up of wood, major portion of it. If someone wants to build a home, you will definitely want its windows and doors to be of wood. So what we can do is, like we see the imbalance in our atmosphere right now. مطلب اگر ہم کشمیر کی ہی بات کر لیں، یہاں پہ پہلے کیا ہوتا تھا 6 months of summer and 6 months of winter, but now 8 months of summer and just 4 months of winter, even I'll say less than that. So what we should do is, first we should
پلانٹ مور اینڈ مور ٹریز. ہمیں انوالو تو کرنا چاہیے یوتھ کو, لیکن ہمیں اس کی ریپلیسمنٹس بھی چاہیے. آئی سو دیٹ گائے فرام چنئی, ہز نیم از بیگانی آئی گیس, اس کا ایک اسٹارٹ اپ ہے. یو سی رائس, اس کا جو اپر کور جو اس کا ہوتا ہے ہسک, وہ اس سے وڈ بناتے ہیں. دیٹ از مور ڈیوریبل, وہ جلتا بھی نہیں ہے, فائر پروف, اینڈ ایون کلائمیٹ کی بھی اگر مطلب اگر رین وغیرہ بھی اس پہ ہے تو اس کو کچھ نہیں ہوتا. اینڈ دیٹ از چیپر دین دس, بٹ وہ کتنا ہی پروڈیوس کر لیں گے. ہمیں ویسی ریپلیسمنٹس چاہیے اس کے لیے. اور آج جیسے ہم دیکھ رہے ہیں انڈیا میں جو اسٹارٹ اپ بوم چل رہا ہے, اگر ہم یوتھ کو اویئر کریں کہ ہاں آپ بھی بنا سکتے ہیں. اگر گائے فرام چنئی, ہز نیم از بیگانی, اف ہی کین ڈو اٹ, دین یو گائز کین آلسو ہیو بیٹر ریپلیسمنٹس. یا پھر آپ اسی کو کسی لارج اسکیل پہ کر لیجئے, جس سے ہم اس پرابلم کو مطلب اگر ہم نے ووڈ کو ریپلیس کر لیا تو ایک تو ہم ول پلانٹ مور اینڈ مور ٹریز, اور ہم کٹ بھی نہیں کریں گے ٹریز کو. آپ سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ جس طریقے سے کچھ اسٹریٹجیز کے بارے میں ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیا, تو ہمیں بتائیے گا کہ آپ کے نظر میں کیا چیلنجز ہیں یا کیا بیریئرز ہیں جو ہمیں ان اسٹریٹجیز کو اپنانے میں جو آ سکتی ہیں. چونکہ یہ ایک گلوبل کنسرن ہے, گلوبل فینومینا ہے, اور اس میں سب کو ایوری بڈی ہیز ٹو جوائن, ویدر اٹ از گورنمنٹ, ایکڈیمیا ہو, سول سوسائٹی ہو, یوتھ ہو, مین ہو, وومین ہو. آئی تھنک ایوری سیگمنٹ آف دی سوسائٹی ہیز ٹو جوائن ہینڈس. اور جیسے اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے ایٹ دی یوتھ لیول, بہت امپورٹنٹ ہے. گورنمنٹ اور ایکڈیمیا اور یوتھ اور سوسائٹی کو میرے خیال میں مل جل کے کام کرنا ہوگا. بہت سے لوگوں کو ابھی بھی یہ اس کے بارے میں زیادہ جانکاری نہیں ہے, تو یہ بہت امپورٹنٹ کنسرن ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس میں یوتھ گروپس کو, یا جیسے ہمارے یونیورسٹیز میں انوائرمنٹل گروپس ہے, ٹو کریٹ اے سینس آف بلانگنگ فار دا انوائرمنٹ, اینڈ جتنے بھی ایشوز ہیں. اور آج کل تو جتنے بھی ٹیکنالوجیز آ رہی ہے, اگر آپ دیکھیں گے آلموسٹ 50% آف دوز ٹیکنالوجیز, دوز اسٹارٹ اپس آر ٹارگیٹنگ ایٹ دی کلائمیٹ چینج کنسرنس, چاہے وہ الیکٹرک موبلٹی ہو, بیٹریز ہو, یا سولر پاور ہو, یا رینیویبل سورسز آف انرجی ہو. مجھے لگتا ہے, اور بہت سی ٹیکنالوجیز ابھی گلوبل لیول پر اویلیبل ہے, اس کو مین اسٹریم کرنے کی ضرورت ہے. یہاں کے گورنمنٹ کو بھی اس میں انسینٹیوز دینا چاہے, تاکہ جو ہمارا ماحول ہے, یا ٹریز, افارسٹیشن اور پلانٹیشن آف دی ٹریز از دا موسٹ امپورٹنٹ اسٹریٹجی ٹو minimize. We can't overcome the climate change, but minimize the climate change impacts. جتنا زیادہ ہم افارسٹیشن کریں گے, اتنا جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ, گرین ہاؤس گیس ہم سیکسٹر کر سکتے ہیں. میرے خیال سے ایک ایکشن پلان کی ضرورت ہے گورنمنٹ کے لیے. ہر ڈسٹرکٹ میں, یہاں تو کلائمیٹ چینج ایکشن پلانس ہے, بٹ میرے حساب سے ہر سیکٹر میں, ایگریکلچر کے لیے, ہارٹیکلچر کے لیے, واٹر ریسورسز کے لیے, جتنے بھی ہمارے سیکٹرس ہیں جس پر ایڈورس امپیکٹ ہو رہا ہے, اور وہ آگے جو ہے اس کی انٹینسٹی بھی اور زیادہ بڑھ جائے گی. مجھے آئی تھنک انلیس اینڈ انٹل وی ہیو اے ویری ڈیٹیلڈ سیکٹر اسپیسیفک ایکشن پلانس, تو اسی وجہ سے اس کی امپلیمنٹیشن سے ہی ہمارے لائیولیہڈس پر امپیکٹ ایڈورس جو ہو رہا ہے وہ کم ہو سکتا ہے. اور یہ ایک بڑا مشن ہے, اور اس میں گورنمنٹ کو تو لیڈ کرنا چاہیے, اینڈ ایکڈیمیا ہیز اے رول, and then all the civil society and communities have a very important role. سفینہ جی, آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کی نظر میں کیا چیلنج ہیں جو آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں جب آپ اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے, آر دے بارڈرڈ اباؤٹ دس تھنگ اور ناٹ؟ بالکل, آپ نے میری منہ کی بات چھین لی, بیکاز اس پلیٹ فارم کے تھرو میں وہ جو چیلنجز ہیں یا بیریئرز ہیں وہ سامنے بھی رکھ پاؤں گی. You see, there is a lot of creativity from the side of the teachers who are comfortable in educating the students about climate change. But meanwhile, they feel less supported, and this is how it all gets amplified. تو ایک سروے کی گئی تھی UN رپورٹ کے حساب سے, نیشنل ریسرچ فار سائنس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک سروے کی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے 75 جو ہمارے پاس ٹیچرس اویلیبل ہیں, ان میں سے 75% ہی سائنس ٹیچرس ہیں. پھر جب ان سائنس ٹیچرس کو کہا گیا کہ آپ ایسے کلائمیٹ چینج پر ڈیلیور کیجیے, تو ان میں سے جسٹ اونلی 28% جو ہے ٹیچرس, انہوں نے اپنے آپ کو اس حساب میں, اس ڈومین میں کمپیٹنٹ پایا. تو مجھے لگتا ہے بڑا اس وقت جو چیلنج یہ ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ
پہلے ہمیں ٹیچرس کو اویئرنیس کرنا ہے, سینسٹائز کرنا ہے کہ واٹ ایکچولی دس کلائمیٹ چینج از. تو اس کے بعد ہی یہ جو ٹیچر ہیں وہ آگے اپنے یہ جو کام ہیں وہ دوسرے لائک ٹیچرس تک ڈسیمنیٹ کریں گے, پھر آگے جا کے اسٹوڈنٹس تک. اور دوسرا جو چیلنج مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس جو کریکولم ہے وہ ایکچولی ہونا چاہیے تھا لوکل اورینٹیڈ. سپوز میں یہاں کے بچے کو گلوبلی آپ یہ ایشو اس کے بارے میں پڑھا رہی ہوں اینڈ وہ کہتے ہیں کہ اوکے واٹ آئی کین ڈو ان اٹ, دیٹ از that's like students speak as analogically کہ میرا تو اس میں کوئی رول نہیں بنتا, ان کی پرابلم ہے وہ دیکھ لیں گے. تو مجھے لگتا ہے لوکل اورینٹیڈ کریکولم ہونا چاہیے. ان کو پہلے ہم نے ان پرابلمس کے ساتھ لائک ہم نے ان کو لائک کیا بولتے ہیں اس کو سینسٹائز کرنا ہے جو وہ آلریڈی سراؤنڈنگ میں دیکھ پا رہے ہیں, بیکاز ونس دے آر ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی اینڈ نو دا پرابلم اونلی دے کین بی ایبل ٹو سیک دا سولوشن. اس کے ساتھ ساتھ میں اگر اپنی بات کروں تو بیک ان اکتوبر 2018 جب UN رپورٹ آیا تھا تو اس ٹائم نیوز الرٹ میں یہ بات آئی تھی کہ 1.50 ڈگری سیلسیس وارم اپ ہوا ہے اینڈ جسٹ یہ UN رپورٹ کہہ رہا ہے کہ وی ہیو اونلی 1 ڈیکیڈ ٹو ایڈریس دس چیلنج. تو اب اس میں بھی 5 سال تو گئے. اب دیکھ لیے کہ وی آر رائٹ ناؤ ایٹ این الارمنگ اسٹیج. اور اس پر جب ہم ایز اے ٹیچر دیکھتے ہیں تو ہمیں پارٹنر کرنے کی ضرورت ہے ود دا ہائر ایجوکیشن, ود دا ہائر انسٹیٹیوٹس لائک یونیورسٹیز. اینڈ بینگ اے ٹیچر میں اپنی بات کہوں گی کہ میں نے یہ اسٹیپ لیا تھا, گرین اسکلس کا میرا ایک اسٹیٹمنٹ آف پرپوزل تھا اینڈ آئی ایم ویری تھینکفل ٹو پروفیسر امیشا صاحب, HOD نینو فزکس ایٹ NIT سری نگر اینڈ ڈائریکٹر ڈاکٹر راکیش سہگل سر, جنہوں نے اس میں ہمیں بہت لائک مدد کی. اور ہم سائنس انٹرنشپ پروگرامس میں نہ صرف میں اپنے اسکول کے بچوں کو بلکہ زون کے بچوں کو اور ڈسٹرکٹ کے بچوں کو وہاں پہ لے جا کر ان کے اندر یہی میڈیکیشن ایجوکیشن اور ایڈیپٹیشن ایجوکیشن جو ہے وہ ہم ان کے اندر ڈیولپ کر رہے تھے. کاشف آپ کی طرف رخ کرنا چاہیں گے. آپ سے مختصراً ہم جاننا چاہیں گے کہ اگر ہم, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ہم ان اسٹریٹجیز پہ کام نہ کریں تو ہمارے آنے والے مستقبل میں کیسا ایک سینیریو بن سکتا ہے؟ جیسا میم نے بولا ابھی جو ڈیکیڈ دیا تھا اس آرگنائزیشن نے اس میں 5 سال تو ہو گئے اینڈ وی آر ایٹ این الارمنگ اسٹیج. سو اس ٹائم پہ سوچنے سمجھانے کا وقت تو ہے نہیں. وی ڈیفینیٹلی ہیو ٹو جسٹ ایگزیکیوٹ. اور اگر ہم نہیں کریں جو ہم اس ٹائم پہ دیکھ رہے ہیں کہ ونٹر کا ہی اونلی, اگر ہم اس ریجن کی بات کریں کشمیر کی بات کریں تو ہم اس سے دور نہیں ہے کہ جب ہمیں خود بھی مطلب سیزنس ہوں گے ہی نہیں شاید, مطلب کبھی بھی تھوڑی بہت بارش ہو جائے گی پھر جسٹ سن لائٹ ہی ہوگی, وہ بہت زیادہ برائٹ ہوگی, ہیٹ بہت زیادہ ہو جائے گی, گلوبل وارمنگ اٹ ول اسٹارٹ انکریزنگ لائک مطلب کسی کو کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہوگا کہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے. اور جیسے ہم آج بھی دہلی میں اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو a lot of people now prefer to stay indoors in day and what they are doing is they prefer to work at night. اب اسے ہو کیا رہا ہے, I have seen a lot of doctors saying کہ اب جس نے سن لائٹ دیکھی ہے نہیں تو پھر بہت سارے سالوں کے بعد کیا ہو جاتا ہے, ان کو السر ہو جاتا ہے یا باقی ساری ڈیزیزز. تو اٹ ول ڈیفینیٹلی ہیو این امپیکٹ, وہ کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ کیا ہوگا. صحیح بات ہے آپ کی. آپ نے بہت اچھے پوائنٹس ہمارے سامنے رکھے. سفینہ جی, آپ نے بھی ہمیں ایک اچھا سا اوور ویو دیا کہ کس طریقے سے ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کام کر رہے ہیں. شکیل رومشو جی, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آج ہمیں ٹائم دینے کے لیے اور ہمیں یہ چیز سمجھانے کے لیے کہ ہم کیا اسٹریٹجیز ہیں وہ اپنا سکتے ہیں. ناظرین, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور ہمیں اپنا وقت دینے کے لیے. اور امید یہی ہے کہ جن بھی اسٹریٹجیز کے بارے میں آج ہم نے بات کی ان سب کو ہم مل کر اڈیپٹ کریں, ان سب کو مل کر ہم اپنائیں تاکہ جو ہمارے آنے والا مستقبل ہے اس میں ہم یہ ٹارگٹ جو ہمارا ہے کہ ہم اس کلائمیٹ چینج کو کرب کر سکیں, جس حد تک ہم اس کو کرب کر سکتے ہیں اس حد تک ہم کر پائے. اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آج کے اس شمارے میں بس اتنا ہی. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.
handi, meat, mutton.